بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ رحمت کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کے عنوان سے جو محفلیں منعقد کی جاتی ہیں انہیں محفل میلاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرنا اور اس سے تمام مسلمانوں کو آگاہ کرنا ظاہر سی بات ہے خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور باعث فخر و سعادت ہے، لیکن شریعت نے ہر کام اور عبادت کے لیے کچھ حدود اور قواعد مقرر کیے ہیں۔ ان حدود و قواعد کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر عمل کو انجام دینا ضروری ہے، اور ان حدود اور باؤنڈریز کو کراس کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت عظیم ثواب کا عمل ہے، لیکن رکوع و سجدے کی حالت میں تلاوت کرنا منع ہے۔ اسی طرح نماز اہم ترین عبادت ہے، لیکن آفتاب کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنا حرام ہے۔ اسی طرح سیرت طیبہ کے مبارک تذکرے کے لیے کچھ حدود اور قاعدے بھی متعین ہیں۔ مثلا سیرت کے تذکرے کو کسی معین تاریخ یا معین مہینے کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے، بلکہ سال کے ہر مہینے میں اور مہینے کے ہر ہفتے اور ہفتے کے ہر دن میں اسے یکساں طور پر باعث سعادت عمل سمجھا جائے، اور اس کے لیے کوئی بھی جائز طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ مثلا سیرت پر لکھی ہوئی معتبر کتابوں کا مطالعہ کرنا، یا پھر کسی عالم دین کو بلا کر مہینے میں ایک مرتبہ سیرت کے موضوع پر وعظ سن لیا جائے، اور ایسا کرنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ مگر ان تمام خرافات، رسومات اور منکرات سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے جو عام طور سے مروجہ میلاد النبی کی محفلوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض مفسدات اور منکرات سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ محفل میلاد منعقد کرنا یا عید میلاد النبی منانا، اس کا کوئی ثبوت حضرت صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کے مبارک دور میں نہیں ملتا، لہٰذا آپ کے ذکر کو کسی خاص دن، تاریخ یا خاص مہینے کے ساتھ مخصوص کر لینا دین میں اضافہ اور بدعت ہے۔ نمبر 2، مٹھائی حلوے کے لیے لوگوں سے چندہ وصول کرنا، جس میں لوگ عموماً لحاظ و مروت کی وجہ سے یا جان چھڑانے کے لیے چندہ دے دیتے ہیں، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کسی مسلمان کا مال اس کی خوشدلی کے بغیر کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب اس نے شرما حضوری میں مدد کر تو دی، لیکن حقیقتاً وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس مجلس کے لیے لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں۔ نمبر 3، ان محفلوں میں ضرورت سے زیادہ روشنی اور چراغاں کا اہتمام کرنا، ان کی سجاوٹ میں حد سے زیادہ تکلف کرنا اور غیر ضروری ڈیکوریشن پر حد سے زیادہ اخراجات کرنا جو بلا شبہ اسراف میں داخل ہونے کی وجہ سے جائز نہیں، کیونکہ جب بلا وجہ کا خرچ کیا جائے گا جن پیسوں سے اور دوسرے مفید کام ہو سکتے تھے، اس کو بلا وجہ میں سج دھج میں لگانا اور بے انتہا خرچ کرنا، لٹانا ایسے موقعوں پر کسی طریقے سے جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بھی اسراف میں داخل ہے اور بیکار پیسے کو برباد کرنا ہے۔ نمبر 4، ان محفلوں میں فوٹو اور ویڈیو شوٹ کرنا، جلسوں کے انتظام میں مشغول ہونے کی وجہ سے یا رات کو دیر تک جاگنے کے سبب فجر کی نماز ترک کر دینا یا اس کا قضا ہو جانا شرعاً جائز نہیں ہے، کہ رات میں ان جلسوں میں ہم ایسا مشغول ہوئے کہ صبح کی فجر بھی چلی گئی، تو ان جلسوں کا اور جلوسوں کا کیا فائدہ ہے۔ نمبر 5، ان محفلوں میں بعض اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے ایسی کہانیاں بیان کر دی جاتی ہیں جو صحیح اور معتبر روایات سے ثابت نہیں ہوتی، حالانکہ سیرت جیسے مقدس موضوع کی نزاکت کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح روایات سے ثابت شدہ واقعات نہایت احتیاط سے بیان کیے جائیں۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبہ زندگی سے متعلق واضح ہدایات اور تعلیمات امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تمام تعلیمات پر روشنی ڈالی جائے، عبادات، معاملات، معاشرت اور اعمال و اخلاق پر سیر حاصل گفتگو کی جائے، لیکن یہ عام مشاہدہ ہے کہ آج کل کی زیادہ تر میلاد کی محفلوں میں صرف آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جاتا ہے، یا زمانہ نبوت سے پہلے کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ آپ کے معجزات کا کچھ بیان ہو جاتا ہے، لیکن عام طور سے زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق جو جامع تعلیمات نبوی موجود ہیں ان کا بیان نہیں ہوتا، اور ان کی جگہ خرافات، مفاسد اور منکرات نے لے لی ہے۔ لہذا مذکورہ 12 وجوہ کی بنا پر مروجہ میلاد کی محفلیں قابل ترک ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، البتہ اگر ان مفاسد میں سے کوئی نہ ہو اور شرعی حدود و آداب کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی کوئی محفل
محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر منعقد کر لی جائے تو اس میں انشاءاللہ سراسر خیر و برکت ہوگی۔ حاضرین کھڑے ہو کر نعت خوانی کرتے ہیں اس عقیدے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ غلط اور باطل ہے اور اس طرح کا قیام شرعاً ناجائز ہے۔ بارے میں جو مشہور ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، یقینی طور پر درست نہیں ہے یہ بات۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے 4 اقوال اس کے بارے میں نقل کیے ہیں اور ترجیح کسی ایک کو بھی نہیں دی۔ پہلا قول یہ ہے کہ 2 ربیع الاول کا دن تھا، دوسرا یہ تھا کہ 8 ربیع الاول کا دن تھا، تیسرا یہ کہ 10 تاریخ تھی، اور چوتھا قول یہ کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ جبکہ علامہ حلبی کا رجحان سیرت حلبیہ میں 9 تاریخ کی طرف ہے۔ تو جب اس میں ہی اختلاف پایا جا رہا ہے کہ کس تاریخ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، تو 12 تاریخ اپنی جانب سے مقرر کر لینا اور اس میں میلاد کے دھوم دھڑکے کرنا اور اس میں شور مچانا اور اس میں ایسی مجلسیں منعقد کرنا اور اس میں چراغا کرنا اور جھنڈے لے کر جلوس نکالنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جب یہ بات ہی واضح نہیں ہے اور پھر دوسرے یہ ساری چیزیں بھی بدعت میں داخل ہیں کہ جو کسی دور میں نہیں کیا گیا وہ اس دور میں کیا جا رہا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانے کا رواج کچھ عرصے سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ چونکہ عہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور قرون اولیٰ میں اس عید کا کوئی پتہ نشان تک نہ ملتا تھا، اس لیے اکابر علماء حق ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ دن منانے کی رسم ہمیں عیسائیوں اور ہندوؤں کی طرف سے آئی ہے۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ملتی، لہذا اس رسم کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ ان رسمی مظاہروں کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوں، اور ایک دن میں عید میلاد منا کر فارغ ہو جانے کے بجائے اپنی پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے کی فکر کریں۔ یہ علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث کا موقف تھا اور بریلوی مکتبہ فکر کے حضرات اس سے اختلاف کرتے تھے، لیکن اب چند سالوں سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں یہ مسئلہ صرف دیوبندی مکتبہ فکر کا نہیں رہا، بلکہ ہر اس مسلمان کا مسئلہ بن گیا ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور حرمت و تقدیس کا کوئی احساس اپنے دل میں رکھتا ہو۔ اب صرف علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث ہی کو نہیں بلکہ علماء بریلی کو بھی اس پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر یہ قوم دینی تباہی کی کس گڑھے میں جا رہی ہے۔ کیونکہ جن حضرات نے ابتدا میں محفل میلاد وغیرہ کو مستحسن اور اچھا قرار دیا تھا، ان کے چشم تصور میں بھی غالباً وہ باتیں نہیں ہوں گی جو آج جشن میلاد النبی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ شروع میں محفل میلاد کا تصور ایک ایسی مجلس کی حد تک محدود تھا جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بیان کیا جاتا ہو، لیکن انسان کا نفس اس قدر شریر واقع ہوا ہے کہ جو کام وحی کی رہنمائی کے بغیر شروع کیا جاتا ہے اور سنت کے خلاف کیا جاتا ہے، وہ ابتدا میں خواہ کتنا ہی مقدس نظر آتا ہو، لیکن رفتہ رفتہ نفس اس میں نفسانی لذت کے مواقع تلاش کر لیتا ہے اور اس کا حلیہ بگاڑ کر چھوڑتا ہے۔ چنانچہ اب اللہ کے محبوب ترین پیغمبر کے مقدس نام پر جو کچھ ہونے لگا ہے اسے سن کر پیشانی عرق عرق ہو جاتی ہے۔ ہر سال عید میلاد النبی کے نام سے مختلف شہروں میں ظلم جہالت کے ایسے ایسے شرمناک مظاہرے کیے جاتے ہیں کہ ان کے انجام کا تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ مختلف محلوں کو رنگین روشنیوں سے دلہن بنایا جاتا ہے اور شہر کے تقریباً تمام ہوٹلوں میں عید میلاد النبی اس طرح منائی جاتی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر لگا کر بلند آواز سے شب و روز ریکارڈ طوفان برپا رہتا ہے۔ بہت سے سنیما عید میلاد کی خوشی میں سینکڑوں بلب لگا کر ان اخلاق کو خراب کرنے والی اور برہنہ تصویروں کو نمایاں کر دیتے ہیں جو اپنی ہر ادا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کی برملا دعوت دیتی ہیں، اور انہی مقامات پر ان شرمناک تصویروں کے سائے میں شاید تبرک کے خیال سے خانہ کعبہ اور روضہ اقدس کی تصویریں بھی چسپاں کر دی جاتی ہیں۔ ایک محلے میں قدم قدم پر روضہ اطہر اور مسجد نبوی کی شکلیں بنا کر کھڑی کی جاتی ہیں جنہیں کچھ بے فکر نوجوان ایک تفریح گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور کچھ بے پردہ عورتیں انہیں چھو چھو کر خیر و برکت حاصل کرتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب پورے محلے کو روشنیوں میں نہلا کر جگہ جگہ محرابیں کھڑی کر کے اور قدم قدم پر فلمی گانے بجا کر ایک میلے کا سما پیدا کر دیا جائے تو پھر عورتیں اور بچے ایسے میلے کو دیکھنے کے لیے کیوں نہ پہنچیں، جس میں میلے کا لطف بھی ہے اور معاذ اللہ تعظیم رسول اللہ کا ثواب بھی۔ چنانچہ راتوں کو دیر تک یہاں تفریح باز مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایسا مخلوط اجتماع رہتا ہے جس میں بے پردگی، غنڈہ گردی اور بے حیائی کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے۔ اب ہم سوچیں یہاں پر
کہ جن لوگوں نے اس عمل کو مستحسن قرار دیا تھا ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ آگے جا کر بات اتنی بڑھ جائے گی، لیکن جو عمل خلاف سنت ہوتا ہے اس میں اسی طریقے سے برائیاں در آتی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ آج میلاد النبی کے نام پر ایسے ایسے اسٹیج پر ڈانس کیے جا رہے ہیں، لڑکیاں برقع اوڑھ کر ڈانس کر رہی ہیں، ڈی جے بج رہا ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، ہیپی برتھ ڈے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ایسی قبیح حرکتیں کی جاتی ہیں جس سے مسلمان قوم کا سر جھک جاتا ہے شرم سے کہ بتاؤ یہ نبی کے نام پر یہ سب کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ بدعت نہیں ہے؟ ایک ایسی چیز جس کا کسی دور میں ذکر بھی نہ ملتا ہو، اس کو اتنی شان سے کرنا اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرنا، اور جو نہ کرے اس کو برا بھلا کہنا، اس کو گستاخ رسول بتانا اور اس کو جو ہے مردہ دل بتانا، کتنی غلط اور ظلم کی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کل آخرت ہی میں پتہ چلے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت قرون اولیٰ میں نہیں ملتا۔ خود بریلوی فرقے کے علماء اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، صحابہ کرام کے زمانے بلکہ تینوں زمانوں میں اس کا وجود نہیں ملتا، بعد کی ایجاد ہے۔ جناب احمد یار خان نعیمی بریلوی صاحب نقل کرتے ہیں، میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا۔ جعل حق جلد 1 صفحہ 236۔ جناب غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب یوں اعتراف حقیقت کرتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی صحابہ و تابعین نے محفل میلاد نہیں منعقد کی، یہ بات بجا ہے، سچ ہے۔ شرح مسلم شریف جلد 3 صفحہ 179۔ جناب عبدالسمیع رامپوری بریلوی کہتے ہیں کہ یہ سامان فرحت و سرور اور وہ بھی مخصوص مہینے ربیع الاول کے ساتھ، اور اس میں خاص وہیں 12واں دن میلاد شریف کا معین کرنا بعد میں ہوا، یعنی 6 صدی کے آخر میں۔ کتاب انوار ساطعہ صفحہ 159۔ بریلوی حضرات علی الاعلان تسلیم کر رہے ہیں کہ صحابہ و تابعین نے یہ جشن نہیں منایا۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بھی یہی کہتے ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ اس فعل سے منع بھی تو نہیں کیا، یہ سراسر جہالت اور سنت دشمنی کی دلیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی محترم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمیٰ ہے۔ اس نعمت کی قدر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و اتباع اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے محبت میں ہے، نہ کہ دین حق میں بدعات و خرافات جاری کرنے میں۔ فرقہ بریلوی کے حضرات خود اس میلاد کے بارے میں یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ دین کے دور میں اس کا وجود تک نہ تھا، بلکہ 6 صدی کے آخر میں شروع ہوا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو منانے کے دلائل بھی رکھتے ہیں۔ کیسی بات ہے کہ وہ دلائل 6 صدیوں تک کسی مسلمان کو سمجھ نہ آئے؟ معاذ اللہ، ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعات و خرافات سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اعظام کے زمانے میں کئی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن کسی نے بھی عید میلاد نہیں منایا، جلسے نہیں کیے، جلوس نہیں نکالے، کوئی تقریبات نہیں کی، کوئی چراغاں نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت عمر کے زمانے میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت علی کے زمانے میں 5 دفعہ، حضرت معاویہ کے زمانے میں 19 دفعہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں 44 دفعہ، امام مالک کے زمانے میں 14 دفعہ، امام شافعی کے زمانے میں 45 دفعہ، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں 54 دفعہ، امام ابن تیمیہ کے زمانے میں 47 دفعہ، خواجہ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں 40 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، خواجہ معین الدین چشتی کے زمانے میں 67 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 60 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، بابا فرید الدین گنج شکر کے زمانے میں 65 دفعہ۔ یہ وہ بہت سے افراد ہیں جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور صوفیہ میں گزرے ہیں۔ پوری 1400 سال کی تاریخ میں پیغمبر علیہ السلام کے ان صحابہ نے، تابعین و تبع تابعین نے، ان اماموں نے، ان اقطاب اور ابدال نے، ان اصفیاء اور اتقیاء نے، ان علماء اور صلحاء نے 12 ربیع الاول کے دن جلوس نہیں منایا، نہ جلوس نکالا، نہ کوئی تقریبات منعقد کی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ صرف اور صرف موجودہ دور ہی کی ایک بدعت ہے۔ انہوں نے اس دور میں چراغا کیوں نہیں کیا؟ لوبانوں کی بتیاں کیوں نہیں سلگائیں؟ ذرا مجھے بتاؤ، کیا یہ نبی کے عاشق نہیں تھے؟ کیا ان کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان کو نبی سے الفت نہیں تھی؟ کیا ان کو نبی کا درد نہیں تھا؟ میرے دوستو، 1400 سال کے ان اماموں نے جلوس نہ نکال کر، جھنڈیاں نہ لگا کر، لوبان کی بتیاں نہ سلگا کر، صرف اور صرف پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کی ہے،
نبی کی شریعت کو سینے سے لگایا ہے، نبی کی طریقت کو اور ان کے قرآن کو سینے سے لگایا ہے،